السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ جی استاد جی الحمد للہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ کا فضل ہے، ایک دروس اللغہ علی عربیہ اور کورس تعلم اللغہ علی عربیہ کا ایک نیا سلسلہ، نیا سبق ہم شروع کر رہے ہیں۔ 13واں سبق دروس اللغہ علی عربیہ کا ہے، اس کا ایک حصہ الف جز ہم پڑھ چکے ہیں، اب دوسرا حصہ بے جز آج اس کو پڑھیں گے۔ تو پہلا جو حصہ تھا اس میں آپ نے پڑھا تھا کل کہ اسماء اشارہ وہ اگر مرد کے لیے استعمال ہو رہے تھے اور جمع کے لیے استعمال ہو رہے تھے تو وہ دونوں اسماء اشارہ یا اسماء ضمیر، اور تیسرے نمبر پہ فعل تھا۔ تین چیزیں پچھلے جو ہے سبق کے اندر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء ضمیر اور فعل، بسا اوقات فعل بھی، یہ سارے کس کے مطابق استعمال ہو رہے تھے؟ اپنے آگے آنے والا اسم یا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا اس کے اعتبار سے، یا ضمیر جو جس کی طرف لوٹ رہی ہے اس کے اعتبار سے استعمال ہو رہی تھی۔ تو اس سبق میں استعمال ہونے والے جتنے بھی لفظ تھے وہ عموماً مذکر اور جمع کے متعلق تھے۔ آج جو سبق ہے اس میں ہم بطور خاص ضمائر بھی اور اسماء اشارہ بھی جب مؤنث کے لیے، جب مؤنث جمع ہو تو اس کے لیے کیسے آتے ہیں یہ پڑھیں گے۔ تو سبق پہلے پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو سوال ہوا جی، من ہؤلاء الفتیات یا مریم، مریم سے، من ہؤلاء کون ہیں، الفتیات یہ نوجوان لڑکیاں، یا مریم اے مریم۔ مریم نے جواب دیا، ہن زمیلاتی وہ میری سہیلیاں ہیں۔ زمیلتن کی جمع زمیلات، اور فتاتن کی جمع فتایات۔ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ یہ آپ نے ووکیبلری بھی اس کا بھی ذخیرہ کرتے جائیں۔ فتات کی جمع فتایات اور زمیلہ تن کی جمع زمیلات، زمیلہ سہیلی، فتاتن نوجوان لڑکی۔ اخواتن ہن کیا وہ بہنیں ہیں؟ تو جواب آیا نعم، جی ہاں، ہن اخواتن وہ بہنیں۔ اچھا جی، وہ بہنیں ہیں، تو من ابو ہن کون ہے ابو ہن، باپ ہن ان سب کا۔ آگے سے جواب آیا، ابو ہن الشیخ بلال، ان کے ابا جان شیخ بلال ہیں۔ امو ہن استاذتی، ان کی ماں استاذتی میری استانی ہے، میری استاد ہے۔ این بیتہن کہاں ہے، بیتہن گھر ان کا، بیتہن ان کا گھر، قریب من المدرستی قریب ہے، من المدرستی مدرسے کے۔ تو آپ نے غور کیا کہ یہاں جتنی بھی ضمیریں، یہ پہلے نمبر پہ تو ہا اولائی اس میں اشارہ ہے، اس کے بعد ہن یہ ضمیر ہے، ہنہ ضمیر ہے، ہنہ ضمیر ہے، ہنہ ضمیر ہے، یہ بھئی تو ہنہ میں بھی ساری ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں۔ کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ اسماء اشارہ استعمال ہوا فتیات کے لیے۔ فتیات کیا ہے؟ نمبر 1 پہ جمع ہے، نمبر 2 پہ مؤنث ہے، اور نمبر
3 پہ اسم اشارہ ہے، اور یہ اشارہ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ قریب کے لیے، یہ کے لیے، اور وہ کے لیے اور آئے گا۔ تو اب یہاں سے یہ پتا چلا کہ ہاذا یا ہازی، ہاذا یا ہازی، یا ہازانی یا ہاتانی، سب کی جمع کیا آتی ہے؟ ہا اولائی آتی ہے۔ پیچھے سبق میں بھی یہی الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے تھے، سبق میں، پچھلے سبق میں بھی ہا اولائی استعمال ہوا تھا۔ تو ہا اولائی جمع مؤنث کے لیے بھی آتا ہے اس میں اشارہ قریب، اور ہا اولائی جمع مذکر کے لیے بھی ایک ہی طرح سے آتا ہے، دونوں کے لیے ہا اولائی ہی آتا ہے۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات ہننا ہے۔ ہننا یہ اشارہ ہے ان کی طرف، ان نوجوان لڑکیوں کی طرف۔ تو وہ نوجوان لڑکیاں ایک تو جمع ہیں، ایک لڑکیاں ہیں مؤنث ہیں، جمع ہیں مؤنث ہیں، دوسرا ان کے متعلق بات ہو رہی ہے، گویا وہ خود موجود نہیں ہے، ان کی غیر موجودگی میں ان کے متعلق بات ہو رہی، تو وہ کیا ہوگی؟ غائب ہوگی۔ تو یہاں اب ہننا جو استعمال ہونے والی ضمیر ہے، یہ کون سی ضمیر ہوئی؟ جمع مؤنث غائب کی ضمیر۔ کون سی ضمیر ہوئی؟ جمع مؤنث غائب کی ضمیر۔ گویا عربی میں جب آپ نے کسی دور کے نہیں مؤنث، جب اس کو استعمال کرنا ہو، یہ غائب کی ضمیر کو، دور اور قریب جو ہے اس میں اشارہ میں ہوتا ہے، ضمیر میں نہیں ہوتا، اس میں حاضر، غائب اور متکلم ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا اب دیکھا آپ نے کہ ہننا ضمیر، اب ہننا جمع کس کی ہے؟ ہننا ہیا کی جمع ہے، ہننا ہیا کی جمع، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، اور ہننا وہ 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں جو کہ موجود نہیں ہیں۔ ایک بات اور، ہم پیچھے ہم نے پڑھا تھا، تو ہم جمع تھی ہوا کی، ہوا وہ ایک مرد جو کہ غائب ہے، ہما وہ 2 مرد جو کہ غائب ہیں، اور ہم وہ سب مرد جو کہ غائب ہیں۔ سمجھ آئی جی؟ تو یہ ایک طرح سے ساری ضمیریں، غائب کی ضمیریں آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اب غائب کی ضمیریں پھر کیا نکلی؟ ذرا تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ یہ وہ ضمیریں ہیں کہ جو الگ ہو کر، جدا ہو کر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ ضمیریں ہیں جو الگ ہو کر، جدا ہو کر آتی ہیں۔ ان ضمیروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا ہے، ضمیر ان کو کہا جاتا ہے منفصل ضمیریں، جدا ہو کر آنے والی ضمیریں، اکٹھی ہو کر نہیں، جدا ہو کر آنے والی ضمیریں۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ یہاں پہ تھا آج کے سبق کے حوالے سے۔ ایک پہلو تو سبق کا یہ تھا۔ دوسرا پہلو یہ ہے، اخواتن ہننا، بہنیں ہیں وہ، بہنیں ہیں وہ، اخواتن ہننا، اخواتن ہننا، کیا وہ بہنیں ہیں؟ نعم ہننا اخواتن، جی ہاں وہ بہنیں ہیں۔ تو اب جس لفظ سے کسی کی ابتدا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مبتدا۔ اور جس لفظ کی ابتدا کی گئی اس کے متعلق جو آگے ہونے والی بات ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر۔ تو اب یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی ساتھ ساتھ، جہاں ضمائر کا پتہ چلا کہ مبتدا اور خبر، اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث۔ ایک بات، مبتدا واحد تو خبر بھی واحد، مبتدا جمع تو خبر بھی جمع۔ سمجھ آئی بات کی؟ ایک یہ بات بھی۔ اس سے اگلی بات یہ کہ ہننا
وہ جو ہیں وہ ضمیریں ہیں بطور خاص ہننا، اور اسی طرح جو ہما ہے یہ ساری ضمیریں ہیں. اور ضمیروں کے متعلق ہم نے پڑھا ہے کہ ضمیریں کیا ہوتی ہیں؟ معرفہ ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، کیونکہ نام کی جگہ آتی ہیں. اور اخوات ان کیا ہے؟ یہ ناکرہ ہے، بہنیں. اب خالی بہنیں اس اعتبار سے کہ ہم لگائیں تو وہ خاص ہوتی ہیں، لیکن اگر نہیں لگائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خاص نہیں ہے. ہننا نہ لگائیں ساتھ تو ہننا کی وجہ سے یہ خاص ہو رہی. گویا ایک بات یہاں سے پتہ چلی کہ یہ جو ضمائر ہیں یہ کیا ہے؟ معرفہ. اور یہ جو اخواتن ہیں آگے، اور زمیلات بھی ویسے ایک طرح سے معرفہ ہے کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے، تو یہ کہنا کیا. تو قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر ناکرہ ہوتی ہے. مبتدا ہمیشہ معرفہ اور خبر اکثر ناکرہ. سمجھ آ گئی بات کی جی؟ تو یہ تھا سبق میں استعمال ہونے والے چند قواعد. اب آپ نے یہ قاعدے بتا دیے، میں نے آپ کو قاعدے پڑھ لیے، آپ کو پتہ چل گیا. اب تمرین ہے. تمرین ہے کہ حول تمارین، تمرینیں، مشقیں، ایکسرسائزز. حول المبتدا فی الجمل الآتیہ الی جمع کما ہوا موضح فی المثال. کما ہوا موضح فی المثال. حول تبدیل کیجئے المبتدا، مبتدا کو فی الجمل الآتیہ آنے والے جملوں میں، الی جمع جمع کی طرف، کما ہوا جیسا کہ، وہ ہوا وہ، موضح اس کی وضاحت کی گئی ہے مبتدا کی کیسے ہوگا، فی المثال مثال میں. مثال ہے پہلے نمبر پہ ہاذہ بنتن، یہ کون ہے؟ یہ بچی ہے، لڑکی ہے. اور ہاؤلائی بناتن، یہ کون ہیں؟ یہ بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں. ٹھیک ہے. ہاذہ طالبتن اور طالباتن. تو ہاذہ کے لیے آیا، طالبہ ایک تھی اس کے لیے اس میں اشارہ ایک آیا، ہاذہ طالبتن. اب یہ طالبات جمع ہیں تو ان کے لیے کیا آئے گا؟ ہاؤلائی طالباتن. ہاذہ مدرستن، اور یہ کیا ہے؟ ہاؤلائی. ہاذہ مدرستن، سوری، اور ہاؤلائی مدرساتن. ٹھیک ہے، یہ ٹیچریں ہیں، استانیہ ہیں. ہاذہ طبیبتن، یہ کیا ہے؟ ڈاکٹرنی ہے. اور ہاؤلائی طبیباتن، یہ ڈاکٹرنیاں ہیں. ہاذہ مسلمتن، یہ کون ہے؟ مسلمان ہے. اور ہاؤلائی مسلماتن، یہ مسلمان عورتیں. تو یہ آپ کو پتہ چلا کہ اگر اب یہاں پہ کیا ہوا، یہاں تھا ہاذہ بن رہا تھا مبتدا اور یہ بنتن ہے خبر. مبتدا اور خبر دونوں کیا آ رہے ہیں؟ واحد آ رہے ہیں، دونوں واحد آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہاؤلائی بناتن میں مبتدا اور خبر دونوں جمع آ رہے ہیں. یہ دونوں مؤنث ہیں، یہ بھی دونوں مؤنث ہیں. اچھا، یہ واحد ہیں، یہ دونوں جمع ہیں. اور اگلی بات یہ کہ دونوں پر بظاہر تو نہیں ہے، دونوں پر یوں سمجھ لیں کہ دونوں پر پیش ہے. مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں پیش والے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے. تین چیزیں ہوں گی. چوتھی چیز یہ کہ ہاذہ اس میں اشارہ معرفہ ہے اور بنتن اور بناتن ناکرہ ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ چار چیزیں مبتدا میں پائی جاتی ہیں. اور اسی طرح یہ دیگر مثالیں بھی. ہاذہ زوجتن، یہ کون ہیں؟ یہ بیوی ہیں. اور ہاؤلائی زوجاتن، یہ کون ہیں؟ یہ بیویاں ہیں. ہاذہ اختن، یہ بہن ہے. ہاؤلائی اخواتن، یہ بہنیں ہیں. ہاذہ فتاتن، یہ نوجوان لڑکی ہے. ہاؤلائی فتیاتن، یہ نوجوان لڑکیاں ہیں. ہاذہ جدیدتن، اور ہاؤلائی جددن، یہ نئی ہیں، کوئی چیز نہیں ہے یا لڑکیاں نہیں ہیں، کچھ بھی. ہاؤلائی جددن، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے. ہاذہ کبیرتن، یہ جو ہے بڑی ہے. اور ہاؤلائی کبارن، یہ بڑی ہیں. ہاذہ صغیرتن، یہ چھوٹی ہے. اور ہاؤلائی صغارن، یہ چھوٹی ہیں. ہاذہ طویلۃ، یہ لمبی ہے. اور ہاؤلائی طوال، یہ لمبی ہیں. اسی طرح دیگر مثالیں. اقرا وکتب،
پڑھیے اور لکھیے. ہاؤلائی اخوتی، یہ میری بہنیں ہیں. ہاؤلائی اخوتی، سوری، یہ میرا بھائی، یہ میرے بھائی ہیں. اخی کی جمع اخوان بھی آتی ہے اور اخوا بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، اخوان اور اخوتن یہ بھی آتی ہے. اور جو اختن کی جمع ہے وہ اخوات آتی ہے. ہاؤلائی اخوتی، یہ میرے بھائی ہیں. وہاؤلائی اخواتی، یہ میری بہنیں. تو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے اس مثال سے کہ ہاؤلائی دونوں کے لیے ایک ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ دونوں مبتدا خبر ہیں. من ہاؤلائی الفتیات، یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ ہاؤلائی بنات المدرستی، یہ بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں استانی کی. ہاؤلائی الفتیات زمیلاتی، یہ نوجوان لڑکیاں زمیلاتی میری سہیلیاں ہیں. ابوہن طبیب، ان کا باپ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. وہ امہن مدرسہ، اور ان کی ماں جو ہیں وہ استانی ہے. این الطالبات الجدد، کہاں ہیں نئی اسٹوڈنٹس؟ ذهبنا، وہ گئی ہیں، الی المکتبتی، لائبریری کی طرف. مکتبہ لائبریری. این بناتک یا عمتی، کہاں ہیں آپ کی بیٹیاں اے پھوپھی جان؟ پھوپھی. عمن چچا، اور چچا کی جو بہن ہے وہ پھوپھی. ہن فی المطبخ، وہ کچن میں ہے. مطبخ کچن میں. طبخ یطبخ طبخا، کچھ چیز کو پکانا، اور جہاں پک رہی ہو چیز اسے کہتے ہیں مطبخ، کچن. اہؤلاء الممرضات مسلمات، کیا یہ جو نرسیں ہیں، فیمیل نرسیں، مسلمات مسلمان ہیں؟ نعم، جی ہاں مسلمان ہیں. ہؤلاء طبیبات، یہ ڈاکٹرنیاں ہیں. ازواجہن مدرسون، ان کے جو خاوند ہیں وہ مدرسون استاذ ہیں. من هذه المرأة، یہ عورت کون ہے؟ ہی زوجۃ الطبیب الجدید، زوجۃ الطبیب الجدیدی، سوری مضاف الیہ بنے گا اس لیے مجرور پڑا جائے گا، اور یہ دونوں موصوف صفت ہیں آپس میں. ہی زوجۃ الطبیب الجدیدی، یہ نئے ڈاکٹر کی بیوی ہے وہ. یہ جو ہے ابناتو کا فی المدرستی، کیا آپ کی بیٹیاں اسکول میں ہیں؟ الثانویہ، سیکنڈری اسکول میں ہیں. یا اسامتو، اے اسامہ. بعضہن فی المدرسۃ الثانویتی، بعض جو ہیں وہ مدرسہ اسکول ثانوی یعنی کہ سیکنڈری اسکول میں ہیں. وبعضہن فی المدرسۃ المتوسطہ، اور ان میں سے بعض جو ہیں مڈل اسکول میں ہیں. متوسطہ درمیانے، مڈل. الک بنات یا لیلہ، کیا آپ کی بیٹیاں ہیں اے لیلہ؟ نعم، جی ہاں. لی بنات کبار، میری بیٹیاں بڑی ہیں. ہن طالبات بالجامعہ، وہ اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی کی. من ہؤلاء النساء الطوال، کون ہے یہ لمبی عورتیں؟ ہن طبیبات من امریکہ، یہ ڈاکٹرنیاں ہیں امریکہ سے. الطبیبات، وہ ڈاکٹرنیاں جو ہیں خرجنا نکلی ہیں، من المستشفى، ہاسپٹل سے. اب تیسری تمرین، اقرأ المثال، مثال پڑھیے. ثم حول الجمل آتیہ مثلہ، تو پھر آنے والے جملے کو اس کی مثل تبدیل کیجئے جو یہ مثال کے طور پر جملے دیے گئے ہیں. مثال یہ ہے کہ زینب خرجت من الفصل، زینب نکلی ہے من الفصل، کلاس سے. زینب و آمینہ، اور آمینہ، و مریم تینوں کی. خرجنا، وہ نکلی ہیں من الفصل، کلاس سے. اب یہاں پہ سمجھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا خارجہ، یعنی کہ کوئی بھی لفظ جو جس کے آخر میں زبر ہو وہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہی اگر اس کے آخر میں تا لگا دی جائے اور تا کے ساتھ کیا لگا دی جائے، جزم لگا دی جائے اس کے اوپر، خارجت، تو وہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوگی. اسی طرح خارجہ کے آخر میں واو بڑھا دیا جائے، واو اور واو پیش. تو جیسے کسی کی بھی لفظ کو ہم لے لیتے ہیں، مثلا ذہبا، ذہبو، خرجہ، خرجو، قتل، قتلو، عقل، عقلو، درس، درسو. کسی کے لفظ کے آخر میں بھی آپ جب واو اور اس سے پہلے پیش بڑھا دیں گے، کہاں؟ ماضی میں.
کس کی بات کر رہے ہیں؟ ماضی میں. ویسے تو یہ واو اکثر جمع کی علامت ہی ہوتی ہے کہیں بھی آئے تو، یعنی کہ فعل کے اندر بطور خاص، اور عموماً جو ہے وہ اسم کے اندر بھی جمع کی علامت ہی ہوتی ہے. اچھا، لیکن کیونکہ اس میں اور تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں وہاں ساتھ ساتھ، لیکن یہاں ماضی میں صرف بطور خاص یہ تبدیلی ایک ہی ہوتی ہے. اچھا، وہ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ذہبو، ذہبہ گیا وہ ایک مرد، ذہبو گئے وہ سب مرد. ٹھیک ہے، گویا 3 صیغے، آپ 2 صیغے حل ہوئے، خارجہ خراجت، ذہبہ ذہبت. اور اس کے بعد اگلے صیغے کیا ہیں کہ یہی صیغہ یہ لفظ جب ہم نے جمع مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہو تو ہم جو پہلا لفظ ہے اس کا جو آخری لفظ ہے، پہلے لفظ کا آخری، مثلا ذہبہ، ذہبہ کا آخری لفظ کیا ہے؟ با. ٹھیک ہے، پہلے لفظ کا جو آخری لفظ ہے یعنی کہ پہلا لفظ ذہبہ، جو خرجہ ذہبہ اکلا فتح سارہ، ان کا آخری لفظ جو ہے اس کے آخر میں کیا کریں گے؟ نون مفتو بڑھائیں گے. نون مفتو یعنی کہ نون، وہ نون جس کے آخر میں کیا ہو؟ زبر ہو، جس کے آخر میں نون زبر نہ ہو، جیسے خرجنا، ذہبنا، یہ جیسے ہم نے ابھی پڑھا. تو اگر ایسی صورت ہو تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ جب یہ بڑھا دیں گے تو گویا ہم وہ صیغے کو کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ جمع مؤنث غائب کے لیے، جمع مؤنث غائب کے لیے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جیسے خرجنا، الطبیبات خرجنا، خرجنا گویا خرجنا میں کیا ہے؟ وہ نکلی سب عورتیں. خرجنا کے اندر ایک تو جمع کا لفظ ہے، دوسرا مؤنث کے لیے جمع مؤنث، اور تیسرا غائب، جمع مؤنث غائب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو 6 صیغے ہم نے 4 بطور خاص وہ حل کر لیے. غائب کے صیغے، غائب کی ضمیریں، غائب کی صیغے، ذہبہ، ذہبت، ذہبو، ذہبنا، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ذہبتا، ایک کے درمیان ہے ذہبہ. تثنیہ کے لیے جب آئیں گے تو ذہبہ سے ذہبہ گئے وہ 2 مرد، اور ذہبت سے گئی وہ ایک عورت، اس کے آخر میں بھی ہم صرف الف بڑھا دیں گے. گویا 6 صیغے آپ نے سیکھ لیے. 6 صیغے کیا کر لیے آپ نے؟ سیکھ لیے. نمبر 1، کسی لفظ کے آخر میں کیا ہو؟ زبر ہو، ماضی کے آخر میں، تو سمجھیں وہ صیغہ کس کے لیے؟ واحد مذکر غائب کے لیے. اور اسی کے آخر میں اگر ہم بڑھا دیں تا ساکن، وہ صیغہ کس کے لیے؟ واحد مؤنث غائب کے لیے. اب ان دونوں کے آگے الف بڑھا دیں تو دونوں تثنیہ کے لیے. اگر ذہبہ کے آخر میں الف بڑھایا، ذہبا بنا دیا، تو گویا اس کا مطلب ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہے. اور اسی طرح اگر ہم نے وہ لفظ بڑھایا کسی ذہبت کے آخر میں، وہاں ایسے لفظ کے آخر میں جس سے پہلے تا موجود تھی، تو وہ اس کا مطلب ہوگا وہ تثنیہ کے لیے ہے، تثنیہ مؤنث غائب کے لیے. مثلا ذہبت گئی وہ ایک لڑکی، ذہبت گئیں وہ 2 لڑکیاں. سمجھ آئیے؟ اب اس کے بعد 2 صیغے آخری وہ یہ کہ اگر واو بڑھا دیں، ذہبہ کے آخر میں واو بڑھا دیں، اس سے پہلے پیش بڑھا دیں، تو وہی لفظ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ جمع مذکر غائب کے لیے. ذہبو مطلب گئے وہ سب مرد. اور اسی جو ذہبت کا آخر ہے اس کے آخر میں ہم یہ کریں تا ختم کر کے اس کی جگہ نون لے آئیں، نون کے اوپر زبر لگا دیں، تو اس کا مطلب ہے ذہبنا، ذہبت گئی وہ ایک عورت، ذہبنا گئیں وہ سب عورتیں. یہ جمع مؤنث غائب کے لیے ہوگا. تو 6 صیغے آپ کو جو ہے وہ یہاں سمجھ آ گئے ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم تمرینیں جو رہتی ہیں وہ حل کریں گے، اور مزید ان الفاظ کو مزید دوبارہ سے کوشش کریں گے حل کرنے کی. تو آج کا سبق یہیں پر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا.